بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ اصل میں بہت ساری چیزیں ہم لوگ بھول گئے، اس وجہ سے ہمارا جو حال بس سے بدتر ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں بھول جانے کی وجہ سے ساری دنیا جس وقت سوتی تھی اس وقت مدینے کے اندر جو دین آیا اس کا ماحول وہ عجیب سا تھا، دنیا کو عجیب لگ رہا۔ تہجد کے بعد سے لوگ مدینہ منورہ میں اس قدر گھومتے تھے، اس قدر دیکھتے تھے جتنا لوگ دوپہر میں گھومتے تھے۔ یعنی تہجد کے بعد سے لے کے فجر تک ایک ہجوم رہتا تھا مدینے میں، اور وہ اس وقت ساری دنیا سوتی تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ، ایران، فارس، دنیا کے قومیں، دنیا کے قوموں میں سونے کی عادت تھی اور دیر سے اٹھتے تھے۔ اس وقت آپ نے مدینے کا جو ماحول بنایا صبح اٹھنے کا، دوپہر میں جیسے ہنگامہ رہتا ہے ایسا مدینے میں تہجد سے لے کے فجر تک رہتا تھا۔ یہی ذریعہ بنا ترقی کا۔ جب تک یہ ماحول مسلمانوں میں تھا، مسلمان ترقی کرتے تھے۔ اس ان اوقات کے اندر یہ اللہ کے دینے کا وقت ہے، تہجد سے لے کر کے فجر کی سورج نکلنے تک یہ اللہ کے دینے کا وقت ہے۔ باقی اور مانگنے کا رہتا ہے۔ یہ 2 گھنٹے کا وقت ہے، 2 گھنٹے کا وقت جو ہے یہ اللہ کے دینے کا، مانگنے کی ضرورت نہیں، بغیر مانگے دیتے رہتے اللہ سب۔ اور باقی 22 گھنٹے انسان اللہ سے مانگتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ 2 گھنٹے میں جو ماحول بنا تھا وہی اسلام، دین، مسلمانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب تک اس پر عمل تھا ہمارے پاس، تو جب تک ہماری حالت اچھی تھی، جب یہ جو اس وقت ساری دنیا کا ماحول تھا آج ہمارا ماحول بن گیا۔ ان اوقات میں سو جانا یہ ہمارا ماحول بن گیا، حالانکہ ان اوقات میں جاگنے کا ماحول تھا۔ بہت ساری چیزیں ہم بھول گئے تھے۔ اسی طرح یہ چیز بھول گئے، ایسا بھولے کہ آج یاد ہی نہیں رہا مسلمان کو۔ صبح تہجد سے لے کر سورج نکلنے تک جاگنا۔ حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اگر رات میں بچہ پیدا ہو تو اس کو بھی یہ وقت میں سونے نہیں دینا، بلکہ اس کو روتا رہا رونے دینا، اس کا رونا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ وقت میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا رات میں 12 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 1 بجے، 2 بجے، وہ بچے کو بھی سونے نہیں دینا یہ وقت میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ
کہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اس وقت میں بچے کو ہلانا رلانا تاکہ وہ سو نہ سکے. کتنا سخت حکم ہے شریعت پر کہ آدھی رات سے لے کر کے تہجد سے لے کر کے فجر تک اس دن کا پیدا ہوا بچہ بھی سونے کا حکم نہیں ہے، وہ بھی سنت جاتا ہے، چاہے وہ روتا رہے کوئی حرج نہیں، مگر اس کو جگانا. یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، ایسی حکمت ہے، ایسا راز ہے، اس میں قوم ترقی کرتی ہے. اور یہ راز آج کے زمانے میں دنیا کی قوموں نے لے لیا ہے. دنیا کی قومیں خصوصاً یہودی، جرمن، جرمنی، جاپان اور امریکن لوگ، یہ راز ان کو معلوم ہو گیا. تو یہ لوگ آدھی رات سے جاتے ہیں صبح تک. آج دنیا کے اندر وہ ترقی کر رہے، کوئی قوم ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی انسان ہو، اگر اس وقت میں جاگا تو اس کو برابر دنیا ملتی ہے. تو آج ہماری اس راز کو دنیا کے لوگوں نے لے لیا. صبح میں ناندیڑ کی سڑکوں پہ دیکھو ہزاروں غیر مسلم عورتیں مرد بھاگتے رہتے ہیں اذان سے پہلے. گوداوری کے کنارے پہ جا کے دیکھو کئی ہندو لوگ نہاتے رہتے ہیں اذان سے پہلے. یہ ایک راز ہے، یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. یہ چاہے آپ اس وقت کچھ بھی کام کرو لیکن جا رہا ہے. یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کا وقت ہے، تہجد سے لے کر کے تہجد کا اصل وقت آخری وقت ہے. تہجد کرنے سے کر کے سورج نکلنے تک 2.5 گھنٹے کا وقت ہے. یہ مانگنے کا وقت نہیں، دینے کا وقت ہے. اللہ دیتے ہیں بغیر مانگے، بغیر مانگے نہیں چلتا. جس کی جو ضرورت ہے وہ دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ. باقی جو ہے 22-21 گھنٹے مانگنے کا آدمی مانگتا رہتا ہے، یہ اللہ سے یہ عبادت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے. لیکن یہ وقت اللہ کے دینے کا ہے، دیتے چلتے. اب اس وقت ہم سو رہے ہیں. تو یہ راز ہمارا دنیا کی قوموں نے لے لیا ہے. یہودی آدھی رات سے جاگتے ہیں، یہودی آدھی رات سے. کتنے ہیں وہ؟ 1 کروڑ بھی نہیں ہے، 60-70 لاکھ ہے. دنیا ڈر رہی ہے ان سے، پوری دنیا ڈر رہی. جتنا ناندیڑ ضلع ہے اتنا بھی اسرائیل نہیں ہے، ناندیڑ ضلع کے برابر بھی نہیں ہے. پوری دنیا ڈر رہی ہے اس سے، سب کو ڈرا رہا ہے. اس کے پاس ایٹم بم ہے، اور بنایا یہودی نے ایٹم. ہمارے لوگ سوتے رہتے. تو جو جاگنے والی قوم ہے کوئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ راز ہے، ہمارے پاس چھوڑ دے. اب یہ قوم کس طریقے سے جگاؤ گے بتاؤ. جب تک اس بات پر مسلمان نہیں آ سکتے اس وقت تک دنیا میں تباہی آئے. چاہے کتنی بھی عبادتیں کرو، کتنی بھی مسجدیں بناؤ، کتنے بھی حج کو جاؤ، کتنے بھی عمرے کرو، کتنے بھی روزے رکھو، کچھ بھی کرو، جب تک اس پر نہیں آئیں گے جب تک کچھ بھی نہیں ملے، قوم ترقی نہیں کرے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول مدینے میں بنایا تھا. وہاں تو آدھی رات سے لے کر کے صبح تک مدینے میں ماحول حدیث میں آتا ہے اور ساری سیرت میں لکھا ہوا ہے. ایسا ماحول تھا جیسے دوپہر کے وقت رکھا ہوا ہے، ایسا ماحول ہوتا تھا. اس کی وجہ سے مدینہ کا ماحول پوری دنیا پہ چھا گیا. مسلمانوں کو یہ راز معلوم تھا، آج ہمارے کو یہ راز معلوم ہے. دوسری بات جو ہم سے چھوٹ گئی، ہم نے دین کا مرکز مسجد کو بنایا. مسجد دین کا مرکز نہیں ہے، دین کا مرکز خانہ کعبہ میں نہیں ہے.
دین کا مرکز مدرسہ بھی نہیں ہے، دین کا مرکز جو ہے جلسہ جلوس نہیں ہے، دین کا مرکز کیا ہے؟ ہماری دین کا مرکز ہمارا گھر ہے، گھر جو ہے ہمارا دین کا مرکز ہے، کھانے پینے کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو ایسی احتیاط سے آتے جیسے آج کل لوگ مسجد میں آتے ہیں، سلام کرتے آتے ہیں۔ ایسے ہی سرکار خود گھروں میں 11 ازواج مطہرہ 11 بیویوں کے گھر میں عصر کے بعد جاتے تھے، ہر ایک کے گھر میں۔ سو گھر کو مرکز بنایا تھا دین کا، سب سے پہلے سلام کر کے جاتے تھے۔ سو جب سلام کر کے جاتے تھے تو گھر میں سے جواب آتا تھا وعلیکم السلام۔ پھر حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کی تشریف لائیے، آپ اندر آتے تھے۔ تو سب سے پہلے آپ گھر میں آنے کے بعد پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کو ہمارے سے کوئی تکلیف ہے؟ اپنی اہلیہ سے پوچھتے تھے تو کہتے کہ کوئی تکلیف نہیں۔ پھر دوسرا سوال کرتے تھے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اہلیہ کہتے کوئی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور جبکہ گھر میں 2 دن 3 دن چولہا ہی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ ہم کو کسی سے ضرورت نہیں۔ یہ گھر کا ماحول ہونا ضروری، گھر کا ماحول اس سے بنتا ہے۔ گھر مرکز ہے ہمارا دین کا، گھر میں دینداری رہنا، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا۔ آج تو کوئی بھی شوہر گھر میں آیا تو پہلے تو عورت کو گالی دے دیتا، 2 گالیاں دے دیتا، ماں کو بولے تو اس کو جھڑک دیتا۔ سب سے پہلے بس نحوست گھر میں یہاں سے شروع ہو جاتی۔ تو گھر ہمارے دین کا مرکز ہے، بنانا پڑتا ہے۔ دین مسجد سے نہیں پیدا، دین خانہ کعبہ سے نہیں پیدا، دین جلسے جلوس سے نہیں پیدا۔ دین پیدا ہے گھر میں، دین ہو گھر کے اندر۔ شمس الدین التمش ہندوستان کے بادشاہ گزرے، بہت بڑے بادشاہ تھے شمس الدین التمش۔ یہ ایک بیوپاری کے نوکر تھے، اس سال بیوپاری ترکی سے ہیرے بیچتا تھا، ہیرے بیچتے بیچتے ہندوستان آیا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ نوکر ہمارا جو ان کے پاس ایک نوکر تھا شمس الدین نام کا، ساجد سو جاتا تھا رات ہے، یہ آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھتے تھے، شمس الدین آدھی رات سو جاتا تھا، اور دن میں برابر سیٹ اپنے مالک کی خدمت بھی کرتے تھے۔ رات میں کیا کرتے ہیں سو کچھ وہ بتاتا نہیں تھا شمس الدین التمش، لیکن وہ سیٹ کو بھی ضرورت نہیں تھی، وہ خالی پوچھتا تھا کام۔ دلی میں آ کر کے اس نے سارے ہیرے بیچ دیا، آخر میں اس کو بھی بیچ دیا شمس الدین کو۔ تو اس کی اتفاق سے دلی کے بادشاہ وہاں سے گزر گئے تھے، خود دین آئے گزرے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، کیا بات؟ تو لوگوں کو مجھے لگتا ہے ایسا خود گئے، تو شمس الدین کو دیکھا، اس کے چہرے پہ رونق نظر آئی تو اس کو خرید لی۔ اور خود الدین آئے کو بیٹا نہیں تھا، اپنا بیٹا رکھا نہیں۔ خود الدین کا جو معمول تھا گھر میں آدھی رات سے جاگنا صبح تک،
تو بادشاہ نے دیکھا اتنا یہ عجیب آدمی، گھر باہر تو کچھ نظر نہیں آتا لیکن گھر میں آدھی رات سے جاتا۔ بادشاہ سمجھ گئے کہ یہ ضرور کوئی بہت بڑا بلند۔ قطب الدین ایبک اتنا چالاک، اتنا ہوشیار تھا وہ، اور اتنا نیک تھا، پورے دربار میں اس کی قدر ہوتی تھی۔ جب قطب الدین ایبک کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بولا کہ آپ کس کو بیٹا کس کو بڑھا رہا، تو سارے دربار نے کہا کہ یہ شمس الدین کو جانشین بنا دو۔ رات میں جاگنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو قسمت میں بادشاہ کر دیا، ہندوستان کا بادشاہ بن گیا شمس الدین التمش، ہندوستان کا بادشاہ۔ تو بعد میں لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کو یہ کیسے ملا؟ کہا کہ یہ رات میں مل جاتا تھا، دن میں نہیں ملتا۔ کوئی بھی چیز انسان کو رات میں ملتی ہے نعمت، اسی وجہ سے روزی جو ملتی ہے رات میں کا چلا ہوتا ہے، روزی کا دن میں بھی وہ ملتی ہے، ایسا رات میں ہوتا ہے۔ تاکہ رات میں اللہ نے مجھے دیا تھا، اس پہ عمل ہو گیا آج بادشاہ۔ شمس الدین التمش اس قدر نیک آدمی تھے کہ ایک مرتبہ ان کے جو استاد تھے، ان کے جو شیخ تھے قطب الدین بختیار کاکی، بہت بڑے ولی کامل، ان کی خدمت میں جاتے تھے روزانہ۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ بادشاہ ہے لیکن یہاں آ کے جو ان کے مسجد میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت نے پہچان لیا کہ کوئی بڑا بادشاہ تھے، تو حضرت نے بہت قریب رکھا۔ تو ایک دن حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، لاکھوں لوگ جمع ہو گئے۔ میت صبح میں آ کر کے رکھ دی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ وصیت لکھ دی حضرت نے، نماز جنازہ ایسا شخص پڑھا ہے جس نے کسی غیر محرم عورت کی صورت نہ دیکھی ہو، یعنی اپنی بیوی، ماں، بچے، اس کے علاوہ کسی کی صورت نہ دیکھی ہو۔ دوسرا، اس نے حرام روزی نہ کھایا۔ اب تیسری شرط لکھی کہ جس کی عصر کی نماز کی سنتیں نہ چھوٹی ہو، عصر کی نماز سنتیں پڑھتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس کے اندر ہیں وہ نماز جنازہ پڑھا ہے۔ حضرت نے وصیت لکھی تھی، وہ وصیت میت کے سامنے رکھ دی، کوئی بھی آتا اس کو پڑھتا۔ غیر محرم عورت کی صورت نہ دیکھی ہو، حرام روزی نہ کھایا ہو، عصر کی نماز کی سنتیں نہ چھوٹی ہو۔ جو عصر کی نماز کی سنت کا پابند ہوگا وہ کتنا پابند ہونے لگا؟ جس کی عصر کی نماز کی سنت نہ چھوٹتی ہو اس کی کون سی سنت چھوٹے گی؟ سارے فرائض سنتیں سب ادا کرنا، اس میں یہ برکت ہے کہ سب عصر کی سنتوں۔ اب ہر لاکھوں لوگ جمع ہو گئے، کوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ تو بادشاہ سلامت حضرت شمس الدین التمش کو تشریف لائے، پوچھا بھائی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی جا رہی؟ تو وصیت بتا۔ تو بادشاہ نے اعلان کر دیا جو بھی نماز جنازہ پڑھائے گا اس کو ہندوستان کا سب سے بڑا اعزاز قاضی خدا امیر الشریعت بنایا جائے، اعلان کر دیا۔ لیکن یہ اعلان کے باوجود بھی کوئی نہیں آیا۔ تو
پہلے لوگ کس قدر پابند تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آیا، ڈر ہر آدمی ڈرا، کیونکہ اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص اس وصیت کے خلاف میری نماز جنازہ پڑھائے گا تو میرے سے پہلے اس کی تسلیم ہوگی، ایسا لکھا تھا۔ شمس الدین نرسمش آئے اعلان کیے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد خود میت کے سامنے آئے اور میت کے سامنے آ کے کہا، حضرت میت سے کہنے لگے، حضرت یہ شرائط پہ تو لگایا، اس شرائط کی وجہ سے تو کوئی بھی نہیں آ رہا، اور میں نے جو نیکی کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ اب میں آج آپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بادشاہ اتنا نیک ہے، نیکی کر کے بھی اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ کوئی معلوم نہیں ہو۔ تو آخر میں اعلان کر دیا کہ تینوں شرائط میرے اندر ہیں، بادشاہ ہندوستان کے کسی غیر محرم عورت کی کوئی فکر نہیں دیکھی، اسی طریقے سے اثر کی سنتیں میں سے زندگی بھر نہیں چھوٹی، اور اسی طریقے سے حرام مال میں نے نہیں کھایا۔ شمس الدین نرسمش رات میں عشاء کے بعد سے آدھی رات تک رسی بانٹتے تھے، رسی بانٹتے، دن میں وہ رسی فروخت ہوتی تھی، اس سے وہ اپنا پیٹ چلاتے تھے، خزانے کا ایک پیسہ ہاتھ نہیں لگا۔ اس قدر بادشاہ ہو کر ہندوستان کی سلطنت دکن تک پھیلی ہوئی تھی، پنجاب سے لے کر کے بنگال تک شمس الدین نرسمش، لیکن یہ کہہ کر کے نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دیا، کھڑے ہو پڑھا دیا، لیکن میت سے کہا کہ آپ کی نماز پڑھانے سے میری نیکی دنیا کو معلوم ہو گئی، میں نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کو بتائیں، کس قدر بتاؤ کیسی نیکی ہے، کیسی آج ہے کہ ہمارے پاس ہم نے اصل میں دین کا نقشہ ہی بدل دیا۔ ایک تو وہ پہلا راز جو میں نے ابھی بیان کرا وہ ہمارے پاس نہیں رہا، وہ راز ہے، اس میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ راز کیسا ہے، آدھی رات سے لے کر کے صبح تک کیا یہ راز ہے۔ جو قوم ایسا کرتی ہے وہ قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے۔ آج ہماری قوم نے یہ رات بھول گئے، 10 بجے تک 11 بجے تک سو جانا معمول ہے، اور فجر چھوڑ دینا، سنتیں چھوڑ دینا، اس وجہ سے قوم پیچھے ہوگی۔ دوسری چیز، ہم نے اپنے گھروں کو مرکز نہیں بنایا، مرکز بولے تو وہ تبلیغ کا مرکز، مدرسے کا مرکز، دارالعلوم کا مرکز، دین کا مرکز نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے نہ جو کوئی خانہ کعبہ بھی مرکز نہیں دین کا، دین کا کئی مرکز، دین کا مرکز اپنا گھر ہے، اپنے گھر کو دیندار بنانا۔ بہت سارے لوگ بڑے دیندار ہیں، نمازی ہیں، حج کر کے آئے ہیں، بہت شریف ہیں، گھر میں بیگم نمازی نہیں پڑھتی، پھر دین کہاں رہا؟ سب لوگوں نے تراویح پڑھی، ہماری عورتوں نے تراویح پڑھی ہے، اچھے دیندار لوگوں کی عورتیں تراویح نہیں پڑھتی، نماز بھی نہیں پڑھتی، قرآن پڑھنا تو دور کی بات۔ شمس الدین نرسمش اپنے گھر کے اندر آدھی رات میں رسی بانٹتے تھے، اور آدھی رات کے بعد وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور روتے تھے رات میں۔ لیکن اللہ نے یہ تو رات کا عمل تھا، گھر کا، گھر دیندار تھا۔ ان کی بیٹی تھی رضیہ،
قرآن کریم کی حافظ تھی، روزانہ رات میں ایک قرآن پڑھتی تھی وہ۔ اس وجہ سے ہندوستان کی بادشاہ بنی ہو رضیہ فرزانہ، 4 سال دلی کی حکومت کیا پوری دنیا۔ باپ کی تربیت، شمس الدین التمش کی تربیت کی، گھر کے اندر دین، بیٹی کے اندر، بیوی کے اندر، ماں کے اندر، بہنوں میں، اولاد میں، گھر میں دین ہونا۔ گھر تو ہمارا بھی دین ہے، مسجدوں کے میناریں مینار نظر آتا ہے، بہت دیندار ہے، کہیں دین نہیں۔ گھروں میں دین نہیں ہے، گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں سمجھے۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو 10 گالیاں دیتا، حالانکہ اللہ نے عزت جو ہے شوہر کو نہیں دیا ہے، عزت بیوی کو دیا ہے، بیوی کو اللہ نے عزت دی۔ عزت عورت سے ہے، گھروں میں برکت عورت سے رہتی، دین اور دنیا عورت کے ذریعے سے ملتی ہے۔ شوہر کو جو روزی ملتی ہے گھر میں بیوی کی دینداری سے ملتی ہے۔ اب کیونکہ بیوی کے ساتھ ظلم و ستم، ہر گھر پریشان، ہر گھر سوال، ہر گھر میں جھگڑے، ہر گھر میں بیماریاں، ہر گھر میں لڑکیوں کی شادیاں نہیں، ہر گھر کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف، ہر گھر میں نوجوان بچے آوارہ پھر رہے، نسلیں ہماری بگڑ گئی۔ یہ مسجدوں کی وجہ سے نہیں، نہ خانہ کعبہ سے، یہ اپنے گھر جو تھا وہ دیندار ہونا تھا۔ گھر دیندار نہیں ہے، نسلیں بگڑ گئی، اور لاکھوں نوجوان موبائل لے کے پھر رہے، نہ ان کو نماز کی پرواہ ہے، نہ دین کی پرواہ ہے، نہ کمانے کی پرواہ ہے، پھر رہے۔ ماں باپ بھی اپنے بیٹوں کو 10-10 ہزار کا موبائل دینا ہے اور ماں باپ کما رہے، پھر آگے چل کے پریشانیاں پھر ہو جاتی۔ کسی کو کینسر ہوتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کسی کو بی پی ہوتا ہے، کسی کو شوگر ہوتا ہے، کسی کو کچھ ہوتا ہے، ساری گھروں میں پریشانی ہے۔ تو یہ پریشانیوں کا حل ایک ہی ہے، گھر دیندار بناؤ اپنا گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان 15 تھا، 15 ہاتھ چوڑا، 15 لمبا۔ اس گھر میں 3 حصے کرتے تھے آپ۔ ایک حصہ نماز کے لیے بناتے تھے، مسجد، ایک حصہ وہاں مصلی بچھا ہوا رہتا تھا، قرآن کریم رہتا تھا، دین کی باتیں تسبیح رہتی تھی، اور ایک حصہ اہلیہ کے کافی، جس کو بیڈ روم کہتے ہیں وہ، اور ایک حصہ دروازے کے سامنے مہمانوں کو آ کے بیٹھنے کے لیے تھا۔ 3 حصے رہتے تھے آپ کا گھر ایسا۔ لیکن جب بھی گھر میں آتے تو آپ سلام کرتے تھے تو گھر میں برکتیں آتی تھی۔ آپ کے شوہر آتے 10 گالی دے دیتا گھر میں، تو گھر بے دین ہو گیا، ساری نحوستیں گھر میں آ گئی۔ یہ 2 راز جو ہے ہم چھوڑ دیے، اس کی وجہ سے ہماری تباہی دنیا میں چل رہی ہے۔ جیسے تو 2 راز پر عمل کرو، اپنے گھر کو دیندار بناؤ۔ سونے کی مسجدیں بنائیں گے تو دین نہیں آئے گا۔ خانہ کعبہ پہ اس وقت سونا ڈھلا ہوا ہے، کئی ٹن سونا ہے اس کے اوپر، لیکن لاکھوں لوگ حج کر کے آ رہے، آج وہ خود بے دین ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ حج کر کے آتے تھے تو ایک حاجی اگر مہینے میں رہتے، گھر شہر میں رہتا، پورے شہر کی عزت کرتے تھے۔ آج کسی حاجی کے ہاتھ میں نہ قرآن ہے نہ مسجد ہے، پھر گھر دیندار نہیں، اپنے گھروں کو دیندار بناؤ۔ گھر کا ایک حصہ دین کے لیے بناؤ، گھر میں قرآن تسبیح روزانہ ہونا، گھر کے اندر نماز روزانہ ہونا، اہلیہ روز نماز پڑھے، بچے بھی نماز پڑھے، اور آدھی رات کے بعد سے لے کر کے صبح تک گھروں میں جاگنے کا ماحول بناؤ۔ یہ عمل کریں گے دنیا کی حالت بدل جائے گی، اس کے سوا ہماری کوئی حالت نہیں ہوگا۔